السلام علیکم ویورز. شہنشاہ نور الدین جہانگیر بڑی کمال کی ایک افسانوی شخصیت ہے مغل امپائر کی. وہ بیٹا تھا جلال الدین اکبر کا. اس کا نام تھا، نک نیم پیار کا نام تھا شیخو. شیخ سلیم جو بزرگ تھے ان کے مزار پہ ننگے پاؤں چل کے گیا جلال الدین اکبر بیٹا مانگنے. تو شہزادہ سلیم نور الدین جہانگیر، تو وہ سلیم چشتی چونکہ ان کے مزار پہ گئے تھے وہ، تو اس لیے وہ سلیم کہہ کے نہیں بلاتا تھا. بیسیکلی اکبر اس کو شیخو کہتا تھا پیار سے. شیخو پورہ اسی کے نام پہ، اور ایک شیخو پورہ ہندوستان میں بھی ہے. تو نور الدین جہانگیر شہنشاہ ہند کی جو لاڈلی ترین بیوی تھی وہ تھیں بیسیکلی شی واز این ایرانین، نور جہاں. حالانکہ وہ ان کے پچھلے شوہر سے بیٹی تھی لاڈلی بیگم، تو شی واز اے ڈیورسی یا وڈو، کوئی اس طرح کا کام تھا. نور جہاں بہت کیپیبل ملکہ تھی. حسن و جمال تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے. بیسیکلی مغل شہزادہ تھا جو بادشاہ بنا نور الدین جہانگیر، تو وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا. اینڈ اس طرح کی محبت جو ہے وہ شکل و صورت کے ساتھ نہیں ہوتی. شکلیں صورتیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں چند سال بعد. وہ ٹیلنٹ کی وجہ سے تھا. تو نور جہاں نے کہا لاہور کے بارے میں کہاں سے شروع ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، میں بات تو لاہور کی کرنی تھی. لاہور کے بارے میں اس نے کہا تھا، اس کے فارسی شعر کا ترجمہ ہے کہ یہ جان کے عوض بھی ملے لاہور، ہم نے جان دے کے لیا ہے، زندگی دے کے. اتنا خوبصورت شعر. اچھا، میں نہیں جانتا کہ ملکہ نور جہاں کے زمانے کا لاہور کیسا تھا. والڈ سٹی یا شاید تھوڑا کوئی آگے پیچھے ہوگا، لیکن آج ملکہ نور جہاں بھی یہاں دفن ہے. اس کا جو شوہر تھا شہنشاہ ہند نور الدین محمد جہانگیر، وہ بھی یہاں دفن ہے. میں تو آج کے لاہور سے واقف ہوں، جہاں میں ایز این انڈر گریجویٹ، یعنی سمجھ لیں تھرڈ ایئر میں یونیورسٹی میں آ گیا. سمجھ نہیں لیں ایگزیکٹلی تھرڈ ایئر میں. اچھا، ہاسٹل نمبر 1 میں ہم رہتے تھے سارے انڈر گریجویٹس، جو آنرز اور ماسٹرز. آنرز 3 سال میں اور پھر 1 سال میں، اس طرح کی اسکیم تھی کوئی. تو وہ ایک آدھ سال ضائع ہو جانا معمولی بات ہے اس ملک میں. تو ٹوٹل نیرلی 4.5 ایئرز میں وہ رہا ہاسٹل نمبر 1 میں، جسے قائد اعظم ہال بھی کہتے ہیں. وہ پہلا بوائز ہاسٹل. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو نہر ہے نا، کیمپس والی نہر جس کو کہتے ہیں، یہ میرے نا سینے کے درمیان سے ہو کے گزرتی ہے. اس کے ساتھ میری اتنی یادیں، اتنی شامیں، صبحیں، دوپہریں وابستہ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لاہور میں بے شمار حسن ہے، اس کی تاریخ بڑی عالی شان ہے. کدھر محمود غزنوی اور محمود و ایاز والا، ایاز بھی اندر دفن ہے. پھر موسیٰ ہنگر ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا چھوٹا سا واقعہ سن لیں، آپ کو شاید اچھا لگے. ان کے پاس کوئی ہندو خاتون گئی، کوئی، وہ لوہار تھے، بات نہیں کرتے تھے کسی سے، خاموشی سے اپنا کام کرتے تھے. وہ گئی عورت، اور اس نے کوئی چرخہ آگے رکھا کہ اس کا یہ حصہ ٹوٹ گیا ہے یا اس کو ریپیئر کر دیں. تو انہوں نے دیکھا، دیکھتے ہی رہ گئے. چرخہ اٹھایا، پیچھے جو ان کی بھٹی چل رہی تھی اس میں ڈال دیا. وہ ظاہر ہے چرخے کو آگ لگ گئی. موسیٰ ہنگر. عورت نے چیخنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا آدمی ہے. تو یہ مجھے دیکھا ہی جا رہا ہے، اور میرا چرخہ، دیکھے جانے سے زیادہ اس کو مصیبت پڑ گئی، میرا تو چرخہ ہی جلا دیا. لوگ اکٹھے ہو گئے. موسیٰ ہنگر نے، اتنے لوگ ہجوم، اور وہ بکواس کر رہے تھے مختلف طرح کی. تو موسیٰ ہنگر نے کہا کہ لوگوں، میں اگر اس عورت کو دیکھ رہا تھا
تو ظاہر ہے میری آنکھیں جل جائیں گی. اس نے 2 سلاخیں باریک سی اٹھائیں, کو پڑی ہوں, لوہار کی دکان تھی, 2 چیزیں اٹھائیں, اس نے آگ میں رکھ دیں. اس نے کہا اگر میں اس کو دیکھ رہا تھا تو میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں تو میری آنکھیں جل جائیں گی. میرا تو پتہ نہیں دھیان ہی کہاں تھا, سامنے یہ ضرور کھڑی تھی, میں تو پتہ نہیں کس کو دیکھ رہا تھا. تو اتنی دیر میں وہ سلاخیں جو گرم ہو گئیں, دہکنے لگیں, سرخ جیسے لوہا. موسیٰ عنگر نے آنکھیں کھولیں پوری طرح, اور دونوں باریک سی اپنی آنکھوں میں رکھ کے آنکھیں بند کر لیں. لوگ سٹن ہو گئے, سختہ طاری ہو گیا سارے ہجوم پہ, اس عورت پہ بھی. تو کچھ دیر بند رکھنے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی نارمل. وہ سلائیاں ٹھنڈی ہو چکی تھیں, سیکھیں جو بھی کہہ لیں. انہوں نے کہا لوگ ظاہر ہے وہ دنیا پاگل ہو گئی. لوگ پہلے کہتے تھے یہ دیوانہ سا, یہ خاموش طبع نہ بولتا ہے نہ. اس نے کہا دیکھو سنو, اب بات رہ گئی اس عورت کے چرخے کی جو یہ کہتی ہے میں نے جلا دیا ہے. انہوں نے ہاتھ پیچھے کیا, ذرا لین کیا, تھوڑا ہاتھ پیچھے کیا, چرخہ اٹھایا, صحیح سلامت چرخہ نکل آیا. وہ جو اس کا لوہے کا جو حصہ تھا وہ ٹھیک ہو چکا تھا. عورت کو کہا یہ لے. پھر جو ہوا ہوگا یو کین ویل امیجن. ہم تو 2020 میں پیر پرستی اور یہ وہ کرتے ہیں, تو جنہوں نے آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا تو موسیٰ عنگر کی قبر بھی یہیں ہے لاہور میں. اسی طرح لاہور کے بارے میں اگر چاہیں تو لکھیں, میں آپ کو وہ کچھ سنا سکتا ہوں کہ اب بندے کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. اچھا, اسی طرح ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز گورنر آیا لاہور کا, اس کی قبر ہے اندر. یہ وہ باتیں ہیں جو نارملی نہیں جانتے. یہ مقبروں آصف جا کے مقبرے پہ جانا, تو فلانا دھیان چند کی حویلی پہ جانا, تو فلانی بلڈنگ ڈھمکانے, یہ نور جہاں کا مقبرہ, یہ جہانگیر کا مقبرہ, یہ تو بہت مشہور ہے. میں اچھا پھر واپس چلتے ہیں ذرا نیو کیمپس کی طرف. تو اس شہر کے ساتھ تو محبت جو تھی اس کی بنیاد یہ شہر کی مانگ ہے. جیسے کہتے ہیں نا عورت کی مانگ میں سندور بھرتے ہیں جیسے ہندو, یہ اس شہر کی مانگ ہے, یہ نہر نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. تو میں نے تو اس شہر میں تو اس نہر میں بہت زیادہ اتنی روئنگ کی ہے, ڈاؤن سٹریم جانا, اپ سٹریم جانا, یہ وہ دوست یار پتہ نہیں کدھر, کچھ بچھڑ گئے, کچھ رہ گئے, کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو میرا رومانس ہے یہ شہر, اور اس سے بڑھ کے یہ نہر جو اس شہر کا سہاگ ہے. اس کے بارے میں کتنی ایک دردناک خبر ہے کہ اس کے کنارے ٹوٹ گئے, گرین بیلٹس اجڑ گئیں, بھینسیں نہلانے والوں نے اس شہر کی مانگ اجاڑ دی, چونکہ انہیں جاہل رکھا گیا. یہ میں کہتا ہوں نا کہ جانور سے 1 قدم آگے, انسان ہونے سے 6 قدم پیچھے. یہ جانور اور انسان کا ملاپ, آدمی سے انسان ہونا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. تو ہربنسپورہ اور ملحقہ علاقوں, یہ بارڈر کی طرف جب آپ جاتے ہیں, ہربنسپورہ اور ملحقہ علاقوں کے گوالوں نے بھینسوں کو نہر میں نہلانے کے لیے کنارے توڑ کے ڈھلوانے بنائیں, گرین بیلٹس کی گھاس برباد کر دی, جو پودے لگے ہوئے تھے وہ ان کے مویشی کھا گئے. شہر جو ہے وہ تعارف ہوتا ہے, شہر جو ہے شہریوں کا چہرہ ہوتا ہے. لیکن اب لک ایٹ دا ٹریجڈی, بد سے بدتر کہ سڑک کی کارپیٹنگ جو برباد ہوئی اس کا رونا علیحدہ ہے, وہ بن جائے گی. نہر اجڑ گئی, پہلے ہی برباد کر دی انہوں نے. ایک زمانہ تھا جب میں کیمپس میں تھا تو ہم پل کے اوپر کھڑے ہو کے اپنی شکلیں دیکھ لیتے تھے, اتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا پانی تھا. میں بات کر رہا ہوں 70 تک کی. اچھا, اب صورتحال دیکھیں, یہ ریٹ آف دا گورنمنٹ دیکھیں, یہ محکمے دیکھیں, یہ افسران دیکھیں. LDA, آبپاشی کا محکمہ, کنال کمشنر, PHA, کتنی فوج ہے, کتنے محکمے ہیں. ان میں سے ایک نہیں ہے جو میرے آپ کے, ہم سب کے لاہور, بھلے ہم کراچی رہ رہے ہوں,
ہم پشاور رہ رہے ہوں، ہمارا ہر شہر بہت ہمیں پیارا ہے، عزیز ہے، کوئٹہ میں رہ رہے ہوں، لاہور تو کہتے ہیں نا جس نے نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ لاہور کے ساتھ ہو رہا ہے کہ LDA 1 محکمہ آب پاشی اریگیشن، 2 کنال کمشنر اور PHA، یعنی 4 جنات جو عوام کی اب خون پسینے کی کمائی پہ جن کے افسران پلتے ہیں، ان میں سے کوئی اونرشپ لینے کو تیار نہیں۔ سو یہ نہر کا نوحہ دراصل اس شہر کا نوحہ ہے، یہ ہمارا اجتماعی چہرہ ہے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو خود اپنے ناخنوں سے نا اپنا چہرہ نوچ کے اس کو بدصورت کر لیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔